بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 23واں حصہ، ایک کلی جائزہ۔ آئیے نتیجہ نکالنے بیٹھیں۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ کیا تھا، ان سب باتوں کا مقصد کیا تھا، یہ سارے راز کیا ہیں۔ تصوف عرفات اور مشعر سے گزرے بغیر منا سے شروع کرتا اور منا میں رہ جاتا ہے۔ فلسفہ مشعر تک پہنچتا ہے اور منا تک نہیں آتا۔ تمدن بغیر مشعر و منا عرفات میں ساکن ہے، اور اسلام عرفات سے شروع کرتا، مشعر سے گزرتا ہے، حملہ آورانہ اور فرض شناسانہ صورت میں، اور پھر منا میں پہنچتا ہے، عشق کی وادی میں کمال مطلوب اور منتہائے آرزو کے مرحلے میں، اس منا میں کہ جو سرزمین عشق ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں خدا بھی ہے اور ابلیس بھی۔ یہاں تمہارے بارے میں، تمہاری سرگزشت کے بارے میں گفتگو ہے، دنیا کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ دنیا میں صرف خدا ہے، توحید۔ یہاں انسان کی گفتگو ہے کہ جس میں خدا اور ابلیس دونوں کا گھر ہے۔ ثنویت انسان میں ہے، فطرت میں نہیں، اور منا تمہارے ایمان اور عشق کی سرزمین ہے۔ تمہاری سرنوشت ہے وہاں جہاں خدا اور ابلیس تمہارے اسماعیل کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ منا تمہاری آرزوؤں کی سرزمین ہے۔ کیا یہ تعجب کا مقام نہیں کہ فتح و کامیابی کے دن لہو کی عید اور فرزند کی ولادت کے جشن کے بجائے فرزند کی شہادت کا جشن؟ عید قربان، اس قوم کو دیکھو اور اس کی رسومات، تاریخ اور افتخارات کا مشاہدہ کرو۔ یہ خاک و خون والی ملت نہیں، بلکہ عقیدہ و جہاد کی ملت ہے، امت توحید ہے، وہ بندگان خدا کہ جنہوں نے انسان کی آزادی کے پیام کو آدم سے آخری زمانے تک اپنے دوش پر اٹھا رکھا ہے، اور جنگ برائے آزادی کے دائرے کو اپنی فطرت کی گہرائی تک وسعت دی ہے، اور میدان جہاد کو بدر سے منا تک کھینچ لائے ہیں، وہ بندے کہ جنہوں نے آزادی کے مفہوم کو اس بلندی تک سمجھا ہے۔ آزاد ہونا فرعون سے نہیں، بلکہ اسماعیل سے بھی، صرف دشمن سے نہیں بلکہ اپنے سے بھی۔